بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم ورسز 101 سے 103، 101 سے 103 تک کر رہے ہیں جی۔ آج گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں جدھر تک بھی پہنچ سکے۔ میں آپ کے سامنے پہلے ترجمہ لے آتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اب بھی یہی ہوا ہے۔ یہ پیچھے کی آیت اگر ذہن میں لے آئیں ایک دفعہ پھر سے، یہ ہم نے جو پیچھے پڑھا تھا نا، کہ جس میں یہ کہا تھا کہ اس قرآن کی صورت میں اے پیغمبر ہم نے تمہاری طرف نہایت واضح دلیلیں اتار دی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ انہیں صرف اس طرح کے نافرمان ہی نہیں مانتے۔ کیا یہی ہوتا رہے گا کہ یہ جب کوئی عہد باندھیں گے ان میں سے ایک گروہ اسے اٹھا کر پھینک دے گا، بلکہ حق یہ ہے کہ ان میں سے اکثر تو ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اب اسی سے آگے یہ فرمایا کہ اور اب بھی یہی ہوا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے ایک پیغمبر ان پیشین گوئیوں کے مطابق ان کے پاس آ گیا ہے جو ان کے ہاں موجود ہیں، تو یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی اس کتاب کو اس طرح اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا ہے گویا وہ اسے جانتے ہی نہیں، اور پیغمبر کو ضرر پہنچانے کے لیے اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کی بادشاہی کے نام پر شیاطین پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ یہ اسے سلیمان کی طرف منسوب کرتے ہیں، درا حالے کہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا، بلکہ اسی طرح کے شیطانوں نے کفر کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر اتاری گئی تھی، درا حالے کہ وہ دونوں اس وقت اس وقت تک کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے جب تک اسے بتا نہ دیتے کہ ہم تو صرف ایک آزمائش ہیں، اس لیے تم اس کفر میں نہ پڑو۔ پھر بھی یہ ان سے وہ علم سیکھتے تھے جس سے میاں اور بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور حقیقت یہ تھی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر یہ اس سے کسی کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکتے تھے۔ یہ اس بات سے واقف تھے اور اس کے باوجود وہ چیزیں سیکھتے تھے جو انہیں کوئی نفع نہیں دیتی تھیں بلکہ نقصان پہنچاتی تھیں، درا حالے کہ یہ جانتے تھے کہ جو ان چیزوں کا خریدار ہے اس کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ کیا ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانیں بیچ دیں، اے کاش یہ جانتے۔ اور اگر یہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں جو صلہ انہیں ملتا وہ ان کے لیے کہیں بہتر تھا، اے کاش یہ سمجھتے۔ جی، بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ اس پہ پہلے اگر کوئی سوالات ہوں ان آیات سے متعلق وہ پوچھ لیجیے، اس کے بعد پھر اسٹیپ نمبر 1 سے آگے چلتے۔ جی فاطمہ آپ انمیوٹ کر لیجئے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ یہ جو لکھا ہوا ہے جو سلیمان کی بادشاہی کے نام پر شیاطین پڑھتے پڑھاتے تھے، اس کے فٹ نوٹ میں رامجی صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ شیاطین جن سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان تھے۔ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے قابو میں کیا ہوا تھا نا، یہ تو قرآن نے بیان کیا ہے نا دوسرے مقامات پہ کہ شیاطین جن جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اختیار میں دیے ہوئے تھے، یعنی یہ نہیں جس طرح سے لوگ جنوں کو پر اختیار حاصل کرتے ہیں یا ان سے واقفیت حاصل کرتے ہیں، اس طرح نہیں، اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے تھے، یعنی وہ ان کے ذریعے سے بہت سارے کام کرواتے تھے۔ وہ یہ بتایا کہ ڈائیورز بھی تھے ان میں، جو کہ سمندروں کے اندر سے جو کام کروایا جاتا تھا وہ کرواتے تھے، تو یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار تھا۔ لیکن اب جو بات ہو رہی ہے اس موقع پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی طرف، حضرت سلیمان کی طرف جھوٹی بات گھڑ کے یہ کہتے تھے کہ یہ وہ علم ہے جو کہ حضرت سلیمان کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے، یہ غلط منسوب کیا جا رہا تھا، کیونکہ پھر یہ کہا کہ یہ اصل میں اس جملے میں دو تین چیزیں موجود ہیں کہ یہ ایک تو یہ علم کفر ہے، یعنی یہ کفر ہے، اللہ تعالیٰ یہ شرک تک لے جاتا ہے، بلکہ
موسٹ پرابلی یہ اصل میں وہ اختیار حاصل کرنے کی کوشش ہے نا جو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش ہے، اس کی تگودا ہے۔ انسان کو یہ دھوکہ ہو جاتا ہے کہ میں اختیار رکھتا ہوں، میں دوسروں کو نقصان پہنچا سکتا ہوں وداؤٹ لیٹنگ دیم نو۔ تو اس چیز کو جھوٹا منسوب کیا جا رہا ہے، ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ بھی بتا دی کہ یہ علم جو ہے اور اس کا استعمال جو ہے یہ کفر ہے۔ اس طرح کا کوئی کفر سلیمان نے کبھی نہیں کیا، نہ اس نے کوئی اس کی تعلیم دی۔ ہاں وہ تو مجھے کلیئر ہے، مجھے صرف یہ چیز کلیئر نہیں ہوئی کہ مطلب یہ لکھا ہوا ہے کہ شیاطین جن سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان تھے، جی، مطلب شیاطین جن اس یعنی کا جو کیا مطلب ہوا کہ جنوں میں ان سے کے جو ایول تھے؟ ایول تھے، ہاں ایول، وہ بھی ان کے آگے سرنگوں ہو گئے تھے، اتنا زیادہ اختیار دیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ اچھا، تو لیکن ان کی سلطنت میں جو تھے یہی شیاطین جو ہیں وہ جادو وغیرہ بھی کرتے تھے؟ نہیں، یہ اس کی بات نہیں ہے، یعنی ان کی سلطنت میں یہ جادو نہیں کرتے تھے، وہ تو ان کے تابع فرمان تھے۔ بعد میں شیاطین جن جو ہیں، جو شیاطین تھے، وہ ان کی طرف منسوب کرتے تھے یہ علم کہ یہ حضرت سلیمان کا دیا ہوا علم ہے۔ اچھا اچھا اچھا، جو سلیمان کی بادشاہی کے نام پر شیاطین پڑھتے پڑھاتے تھے، رائٹ، مطلب یہ بات بعد کی میں وہ بات ہے۔ یہ کرتے تھے جی جی، لیکن وہ ان کو منسوب کرتے تھے کہ یہ ہم نے جو ہے نا حضرت سلیمان سے کیا لیا مطلب ان سے سیکھا ہے، ہے، رائٹ، مطلب ان سے سیکھا ہے۔ ان سے سیکھا ہے، ان کے نام پر یہ آگے تعلیم دیا کرتے تھے۔ اچھا صحیح ہے، لیکن جب مطلب ان کی بادشاہی میں نہیں کر پاتے تھے لیکن بعد میں جو کرتے تھے تو ان سے منسوب کر منسوب دیتے تھے۔ کرتے تھے۔ اسی کو جاوید صاحب نے کہا ہے نا کہ یہ افطران علی ملک سلیمان ہے، یعنی ان پر جھوٹ باندھ کر جھوٹی طرح سے ان کے اوپر ایسوسیٹ اس کو اسکرائب کرتے تھے کہ یہ ادھر سے لیا ہے۔ یس یہ صحیح ہے۔ اچھا، اور یہ جو آگے اس لائن کے آگے لکھا ہوا بریکٹ میں، اور حقیقت یہ تھی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر یہ اس سے کسی کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکتے تھے۔ رائٹ، آگے بریکٹس میں ہے یہ اس بات سے واقف تھے کہ مطلب ان کو اچھی طرح ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے نہیں، وہ باوجود جو اگلے ہے جملے کا حصہ ہے، یہ اس بات سے واقف تھے اور اس کے باوجود وہ چیزیں سیکھتے تھے جو انہیں کوئی نفع نہیں دیتی تھی، یعنی یہ اس بات سے بھی واقف تھے کہ یہ چیزیں انہیں کوئی نفع نہیں دیتی تھیں، اس کے باوجود وہ سیکھتے تھے۔ وہ اگلے جملے کا حصہ ہے، یہ اس بات سے واقف تھے۔ اچھا یہ یہاں پہ یہ ریفر کیا جا رہا ہے کہ انہیں پتا تھا کہ ان چیزوں سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا آخرت میں، جی، یہ نقصان دہ چیزیں لیکن ہیں۔ اس کے باوجود سیکھتے نہیں، تھے۔ آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں، یعنی آپ کسی کا نقصان کر کے کیا فائدہ حاصل کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ یہ چیز ہو جائے گی نا کہ اس کے ذریعے سے امکان ہے کہ دوسرے کا نقصان ہو جائے گا۔ انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ دوسرے کی ڈاؤن فال میری اپ لفٹنگ کا باعث بن جاتی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یعنی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا، یعنی ہے تو یہ سرتاسر نقصان ہی، دنیا میں بھی نقصان ہے، آخرت میں تو ہے ہی نقصان۔ وہ تو بتا دیا نا کہ آخرت میں تو نیکیاں بھی ضائع ہو جائیں گی ساری، جو انسان اس میں پڑھے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اس سے زیادہ نقصان تو اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، لیکن دنیا میں بھی کوئی فائدہ تو نہیں کر رہے تھے۔ اور اس بات سے مطلب کہ واقف بھی تھے لیکن اس کے باوجود یہی کرتے تھے۔ رائٹ، رائٹ، ٹھیک ہے، صحیح، تھینک یو۔ اٹ گیوز یو اے سینس آف پاور۔ اصل میں یہ جو احساس ہے نا کہ میں دوسرے کا نقصان کر دوں، اس میں فائدہ نہیں ہوتا اتنا جتنا ایک سینس آف پاورفلنس ہوتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں، اگرچہ اس کے بارے میں بھی پتہ ہے کہ وہ صرف اللہ کی اجازت سے ہی ہونا ہے، اور اتنا ہی ہونا ہے جتنا اللہ اجازت دے گا۔ نوشابہ آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ جی سر، میرے 2 کویسچن ہیں۔ ایک تو یہ کہ شیطان کس طرح حضرت سلیمان کے تابع ہو سکتے ہیں؟ شیطان نے تو اللہ سے وہ کر لیا تھا کہ میں مطلب اب گمراہ کروں گا، آزادی مل گئی تھی، تو وہ تابع کس طرح ہو گئے تھے ان کے؟ نہیں، یعنی ایک تو ہے نا ابلیس جو ہے، شیاطین جو ہے یہ پلورل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایول شیاطین جن و انس
کے لیے یہ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی سرکشی کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ جنرل ٹرم بھی یوز کی ہوئی ہے. وہ جس کو کہ مہلت دے دی جو بڑا ان کا ابو الآبا ہے وہ اس کو تو مہلت دے دی ہے، لیکن ان میں سے مثال کے طور پر بہت سارے جو جن تھے جو شیاطین جن تھے بہت سارے، ایسا نہیں کہ پوری جو نسل تھی ان کی یا پوری کی پوری جنریشن ہی جو تھی وہ اصل میں تابع تھی، یعنی بہت سارے جو تھے وہ ان کے تابع بھی تھے، ان کے انڈر کنٹرول تھے. ان کے تابع ہونے کا مطلب ہے کہ ان کے کنٹرول میں تھے. لائک یہاں وہ پہ یہ پھر جن کی بات ہو رہی ہے نا، شیطان کی تو نہیں ہو رہی. نہیں شیطان کی نہیں، شیاطین جو ورڈ ہے یہ اصل میں یہ زیادہ براڈر ورڈ ہے. یعنی ایک تو ہے نا جب آپ کہتے ہیں الشیطان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب ہم کہتے ہیں تو یہ اصل میں الشیطان ہے، وہ شیطان جو کہ جس کو ابلیس بھی کہا ہے قرآن مجید میں، ٹھیک ہے، جو سب کا باپ ہے، ان سب کا ابا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہیں یہ وہ ہیں جس طرح سے مثال کے طور پر شیاطین انس میں سارے ہی شامل ہیں جو کہ پیغمبروں کا انکار کرنے والے لوگ تھے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک جنرل ٹرم ہے. تو شیاطین جن کا مطلب ہے کہ وہ جو سرکش جن تھے وہ ان کے تابع کیے ہوئے تھے، بہت سارے، یعنی دنیا بھر میں جن موجود ہیں. تو یہ نہیں کہ سارے ہی دنیا کے سارے ہی جن ان کے تابع تھے، نہ یہ کہ ابلیس ان کے تابع تھا. ابلیس تو ہو سکتا ہے فوت بھی ہو گیا ہو. سوال تو یہ ہے کہ وہ جو تابع تھے وہ اصل میں شیاطین جنس تھے، جن تھے. ٹھیک، مطلب مجھے جو بات سمجھ آئی ہے، شیاطین کو آپ کہہ رہے ہیں بارڈر سینس میں یوز کیا گیا ہے، مطلب یہ براڈر سینس ابلیس کے میں لیے نہیں یوز ہوا. نہیں یہاں پر یہ ابلیس یہ میں عرض کر رہا ہوں یہ جمع ہے. شیاطین جو ہے نا یہ شیطان کی جمع ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ٹھیک ہے صرف نا. جنوں کی کیٹیگری آئے گی یا جی بس؟ جنوں کی. صحیح. اچھا سر، اور یہاں پہ دوسری ایک جو بات لکھی ہوئی ہے گاندھی صاحب نے بریکٹ میں، پیغمبر کو نقصان پہنچانے کے لیے جو انہوں نے ضرر پہنچانے کے جی لیے کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو آگے لیکن جو جادو کی بات کی گئی ہے وہاں پہ میاں بیوی کی جدائی کی بات کی گئی ہے. تو وہ یہاں پہ پاسٹ جو میں. ان کی تفسیر بھی میں پڑھ رہی تھی گاندھی صاحب کی، جی تو انہوں نے جو ایکسپلین مجھے جو سمجھ آئی تھی، شاید مجھے سمجھ نہ صحیح آئی ہو، کہ مجھے جو لگا تھا وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جادو کرنا چاہ رہے تھے، سورت فلق اور ناس اسی لیے آئی تھی. تو لیکن یہاں پہ تو پھر اللہ تعالیٰ اسپیسیفکلی بتا رہے ہیں کہ میاں بیوی کی جدائی کی بات ہے. تو پھر دیکھیے یہاں پہ یہ پروفٹ. یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. یعنی اصل بات اس پورے کے پورے پیراگراف میں جو یہ ہے نا 102 to 101 to 102، وہ اگر آپ اس کی اصل بات دیکھیں نا تو اس میں یہ جب وہ کہتے ہیں نا جملہ مترجہ ہے یا استدراک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اصل بات ہے اس کو روک کر اس پچھلے جملے کی کچھ ایکسپلینیشن آ گئی ہے. مثال کے طور پر اس سے اگر آپ اصل بات نکالیں تو وہ یہ بنے گی کہ اور اب بھی یہی ہوا ہے جب اللہ کی طرف سے ایک پیغمبر ان پیشین گوئیوں کے مطابق ان کے پاس آ گیا ہے جو ان کے ہاں موجود ہیں، تو یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی اس کتاب کو اس طرح اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا گویا وہ اسے جانتے ہی نہیں، اور پیغمبر کو ضرر پہنچانے کے لیے اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کی بادشاہی کے نام پر شیاطین پڑھاتے ہیں. یہاں پر رک جائیں، اور اس کے بعد آگے اس سے کنیکٹ ہو رہی ہے، اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں 2 فرشتے ہاروت و ماروت پر اتاری گئی تھی، طرح حال ہے کہ وہ دونوں اس وقت تک کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے جب تک اسے بتا نہ دیتے کہ ہم تو صرف ایک آزمائش ہیں، اس لیے تم اس کفر میں نہ پڑو. ٹھیک ہے، یہ ہے جو پوری بات ہے. اس کے بعد جو اگلا جملہ ہے نا کہ پھر بھی یہ ان سے وہ علم سیکھتے تھے، یہ اصل میں ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے. یعنی یہ استدراک ہے، یہ جملہ معترضہ ہے. ٹھیک ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو رسول تھے، جو فرشتے تھے جو آ کے ان کو سکھاتے تھے، وہ تو ان کو تنبیہ کرتے تھے کہ دیکھو اس میں یہ 2 دھاری تلوار ہے، یہ جو علم ہے اس سے فائدہ بھی ہوگا. فائدہ کیا؟ موسٹ پرابیبلی یہ تو یہاں پہ نہیں بتایا کہ کیا فائدہ ہوگا، لیکن یقیناً اگر فرشتوں کے اوپر یہ علم نازل ہو رہا تھا تو فائدہ مند چیز ہی ہوگی نا. یعنی موسٹ پرابیبلی یہ تھا کہ بابل میں جس وقت ان کی اسیری کا معاملہ تھا
تو ادھر وہاں پہ جادو بہت زیادہ تھا، تو اپنے بچاؤ کے لیے کچھ سکھایا ہوگا انہوں نے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ بجائے اسے کہ اپنے بچاؤ کا کرتے، ان لوگوں نے وہ کیا کیا کہ اس سے میاں بیوی میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس کے بعد اس کی ساری ایکسپلینیشن بھی دے دی کہ وہ بگاڑ نہیں سکتے تھے، خدا کے حکم کے بغیر، خدا کی اجازت کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ یہ ساری بات بتانے کے بعد جو اصل بات ہے اس پورے پیراگراف میں وہ یہ ہے کہ وہ جو دو علوم تھے، ایک وہ علم جو ان کے ہاں شیاطین جو ہیں وہ حضرت سلیمان کی طرف نسبت دے کے سکھا رہے تھے اس سے، اور جو باقیات ہاروت و ماروت کا علم ہے، یعنی باقیات علم ہاروت و ماروت، اس میں سے جو باقی چل رہا تھا ان کی ٹریڈیشن میں تھا، ان دونوں چیزوں کو استعمال کیا پیغمبر کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اب دونوں میں ایکسپلینیشن کیا دے دی؟ حضرت سلیمان کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ غلط منسوب کیا جاتا ہے، یہ بھی جملہ معترضہ ہے اس میں، اور دوسرا جملہ معترضہ یہ ہے جس میں یہ بتایا ہے کہ ہاروت و ماروت جب تعلیم دیتے تھے تو وہ بھی یہ اس کو وارن کرتے تھے کہ یہ دو دھاری تلوار ہے، اس سے تم نقصان نہ کر بیٹھنا ورنہ یہ کفر ہو جائے گا۔ اس سب کچھ کو جاننے کے باوجود بھی وہ پیغمبر کو اس سے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہے جو یہ پوری بات یعنی کہ اس پاسٹ کو اس وقت کے پریزنٹ کے رائٹ ساتھ کنیکٹ کر رہے رائٹ ہیں۔ جی رائٹ یعنی جس طرح سے وہ لوگ جو تھے وہ میاں ابھی ہو سکتا ہے آج کل بھی کرتے ہیں یہ لوگ، یعنی اس زمانے میں جس وقت یہ نازل ہو رہا ہے اس وقت بھی کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ اس علم کو جب ہاروت و ماروت نے بابل میں سکھایا تو بجائے اس سے کہ اس سے فائدہ اٹھاتے، انہوں نے میاں اور بیوی میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش شروع کر دی۔ تو آج بھی کیا ہو رہا ہے کہ بجائے اس سے کہ وہ کوئی باقیات اگر اس کی موجود ہیں تو اس سے کوئی پازیٹیو کام لیں، وہ کیا کر رہے ہیں کہ پیغمبر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سر، یہ مجھے آپ کی پازیٹیو والی بات سمجھ نہیں آئی، کیونکہ یہاں تو وہ منع کر رہے تھے اس علم کو سکھانے سے، تو پازیٹیو بات کس طرح ہوئی؟ نہیں، کون منع کر رہے تھے؟ سر، جو یہ جو فرشتے ہاروت اور ماروت تھے وہ تو کہتے ہیں نا یہ علم نہیں سیکھو۔ نہیں نہیں، یہ نہیں کہہ رہے تھے، نہیں یہ نہیں کہہ رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو یہ علم مثال کے اس دنیا کے جو علوم ہیں نا وہ اپنی نیچر میں دو دھاری ہیں، یعنی آپ سائنس کو استعمال کرتے ہوئے، اپنی فزکس کو استعمال کرتے ہوئے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ انسانیت کا فائدہ کریں اور انسانیت کی بربادی کا باعث بھی بنا سکتے ہیں، ہے نا یہ سائنس میں بھی، یعنی آپ نے ایئر کنڈیشنر بنا کر لوگوں کے لیے کمفرٹ ہی پیدا کر دی اور ایٹم بم بنا کر لوگوں کے لیے بالکل ٹوٹل ڈسٹرکشن ہی پیدا کر دی ہے۔ تو یہ جتنے بھی علوم ہیں، آپ چھری جو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں سبزیاں کاٹنے کے لیے بھی اور جیبیں کاٹنے کے لیے بھی۔ تو یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں، آپ جب کوئی چیز بناتے ہیں تو وہ اصل میں اس دنیا کے قانون میں وہ ایک دو دھاری تلوار ہے۔ یہ علم بھی اس نوعیت کا تھا، فرشتے سکھاتے ہوئے یہ وارن کر دیتے تھے کہ دیکھو یہ ایک اچھی چیز ہے جو ہم تمہیں دے رہے ہیں، تمہارے فائدے کے لیے دے رہے ہیں، لیکن اس سے بہت احتیاط کرنا، اگر اس کا غلط استعمال کرو گے تو وہ یہ کفر ہو جائے گا۔ یہ ہے جو وارن کرتے تھے وہ۔ جی یہاں پر یہ ایکسپلین نہیں کیا، اس کو ذہن میں رکھیں، ان آیتوں میں یہ ایکسپلینیشن نہیں دی ہے کہ وہ اچھا استعمال اصل میں کیا تھا، لیکن یہ صحیح۔ بٹوین دا لائنز موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر اگر علم نازل کیا لوگوں کو سکھانے کے لیے تو یقیناً وہ اس میں اچھائی ہوگی۔ وہ میں اس سے ایک طرح کا انفرنس کر رہا ہوں کہ پرابیبلی، کیونکہ یہ بتایا کہ بابل میں ہوا یہ واقعہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب یہ لوگ جو ہیں بابل پہنچے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور بابل کے بارے میں یہ بھی معلوم ہے کہ بابل میں یعنی بیبلون جس کو ہم کہتے ہیں نا، بیبلون میں جو ساحری کی ٹریڈیشن ہے، یہ جو سحر و ساحری جس کو جادوگری کہتے ہیں، اس کی ٹریڈیشن بہت زیادہ تھی، یہ تورات میں اس کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پرابیبلی ان لوگوں کے لیے، اپنی سلیکٹڈ نیشن کے لیے بچاؤ کے لیے یہ دیا، اور ساتھ ہی یہ وارننگ دے دی کہ دیکھو اس کا غلط استعمال نہ کرنا ورنہ کفر ہو جائے گا، کیونکہ یہ علم غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ اس کا غلط استعمال شروع کر دیا۔ آج بھی کیا کر رہے ہیں؟ اس کا یہ استعمال کر رہے ہیں جس سے کفر میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ سر، ٹاپک سے ریلیٹڈ تو نہیں ہوگا؟ تو یہ علم ابھی بھی ہے، اس کا مطلب ہے جوئش کے پاس یا؟ نہیں دنیا بھر میں ہی لوگوں کے پاس ہے جی، یہ تو پھر پھیل جاتا ہے نا۔
علم تو پھر ادھر تک نہیں رہتا. یعنی سائنس میں مثال کے طور پر جو جدھر سائنس اوریجنیٹ کرتی ہے اس کے بعد وہ پھیل جاتی ہے، دنیا بھر کے لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. جو لوگ اس کے ماہرین ہیں وہ اس کو سمجھ کے اس کو استعمال بھی کرنے لگ پڑتے ہیں. تو اسی طرح سے یہ علم بھی جو ہے اس کی نوعیت ایسی ہے کہ جب وہ ایک چیز معلوم ہو گئی ہے تو اب وہ لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. تو ایسا نہیں کہ یہ صرف جوز ہی کے پاس ہے، یہ دنیا کے بہت سارے لوگوں کے پاس ہوگا، موجود تو ہے، لیکن اس کے اوپر وہی رول اپلائی ہوگا جو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ اس علم کے نتیجے میں جو نقصان ہوگا وہ تو اتنا ہی ہوگا جتنا اللہ چاہے گا، لیکن اس کو کرنے والا اپنے اچھے اعمال سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا. ٹھیک ہے، تھینک آخرت یو میں سر. اس کو کچھ نہیں ملے گا پھر. ویلکم جی. ویسے بھی جو حضرت سلیمان کا خاص طور پہ قصہ ہے، اس میں بڑی انٹریگ اور مسٹری پیدا ہو جاتی ہے ہمارے لیے. شاید یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بہرحال معاملہ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کے قوانین کے تحت ہی ہو رہا ہے. ہم نے شاید وہ نفسانی علوم میں ترقی نہیں کی بھی تو ہمیں میجک لگتا ہے. جن علوم میں ہم نے ترقی کر لی ہے وہ ان کو میجک لگتا ہوگا. جیسے یہ جو شیاطین جن ان کے قابو میں تھے، غالباً یہ اس طرح کی بات ہے جیسے آج کل بھی جب جو سب سے سوسائٹی کے برے لوگ ہوتے ہیں اور جیل چلے جاتے ہیں ان سے پھر کام کرایا جاتا ہے. پتھر توڑتے ہیں، وہ پہاڑ توڑتے ہیں، رائٹ ویری ریل کی پٹریاں بچھاتے ہوں گے. تو وہ پروبلی اس قسم کا معاملہ ہوگا کہ ان کی کیونکہ حکومت ہو گئی تھی تو جو شیاطین تھے وہ ان کے ظاہر ہے وہ سم فارم آف سزا ہوگی ان کو، تو سزا جو با مشقت تھی تو اسے کام لے رہے ہوں گے. بہت انٹرسٹنگ بات ہے یہ ایسے. غالباً اگین یہ کنجیکچر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ابھی وضاحت تو نہیں کی، جی بالکل. لیکن عقل کہتی ہے کہ غالباً اس قسم کا معاملہ ہوگا. ویری انٹرسٹنگ. جی روزبین آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر یہ جو ہے وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، تو یہاں وہ سے مراد کون ہے؟ شیاطین جن ہے؟ آپ یہ جو پڑھ رہی ہیں یہ کہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کی بادشاہی کے نام پر سلیمان کی بادشاہی کے نام پر شیاطین پڑھتے پڑھاتے ہیں، یہ اسے سلیمان کی طرف منسوب کرتے ہیں، ذرا حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا بلکہ اس طرح کے شیطانوں نے کفر کیا. وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. یہ جی شیاطین کے لیے ہے بالکل. شیاطین جن جو تھے وہ تابع بھی تھے اور وہ لوگوں کو جادو بھی سکھاتے تھے. نہیں یہ دو الگ الگ واقعات ہیں، یہ ان کو دونوں کو الگ الگ رکھیں. یعنی یہ اس وقت شیاطین جن سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ شیاطین جن جو ہیں وہ اس وقت کی بات، جس وقت یہ آیات اس موقع پر، ایک ہے حضرت سلیمان کے زمانے میں کیا ہو رہا تھا، اس کو ایکسپلین کیے کہ حضرت سلیمان کے زمانے میں شیاطین جن جو ہیں وہ حضرت سلیمان کے قابو میں تھے. ٹھیک ہے، اور جس طرح ابھی علی نے بڑی انٹریگنگ ایک ایکسپلینیشن دی ہے، ان کو حضرت سلیمان نے قید میں ڈالا ہوا تھا. ٹھیک ہے، یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ زنجیروں میں باندھ کے رکھتے تھے انہیں. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ معلوم ہوتی ہیں. یہ جو بات ہے کہ وہ جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، یہ ابھی کی بات ہو رہی ہے کہ جو حضرت سلیمان کی طرف منسوب کر کے یہ لوگوں کو سکھا رہے تھے، جادو سکھا رہے تھے حضرت سلیمان کی طرف منسوب کر کے. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی، اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اس وقت رائٹ، کے شیاطین ان لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. حضرت سلیمان کی طرف منسوب کر کے. رائٹ. ٹھیک. اور پھر یہ الگ، پھر بابل کا ذکر الگ ہے. یعنی یہ دو چیزیں ہیں جن کو یوز کیا ہے انہوں نے. ایک حضرت سلیمان کی طرف جو نسبت دے کے شیاطین سکھا رہے تھے جادو، اس کو یوز کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے. اور دوسرے وہ جو علم تھا جو ہاروت و ماروت نے نازل کیا، ہاروت و ماروت پر نازل ہوا تھا بابل کے زمانے میں، اس کو یوز کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے میں. یہ دونوں چیزیں یوز کی. ٹھیک ہے. اور سر یہاں یہ جو کئی جگہ آتا ہے جملہ معترضہ، آپ نے بھی اس کا ذکر بھی کیا، اس کا جی کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی اعتراض ہے جس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں؟ نہیں، یہ اعتراض نہیں ہے. جملہ معترضہ کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ آپ ایک بات کر رہے تھے اور اس بات کے بیچ میں کچھ ایکسپلینیشن آپ کو ضروری محسوس ہوئی، تو اس بات کو روک کے آپ نے وہ ایکسپلینیشن دے دی ہے. یعنی میں نے اس کی مثال دی کہ یہاں پر جیسے کہا نا کہ یہ حضرت سلیمان کی طرف، یہ اسے سلیمان کی طرف منسوب کرتے ہیں. یعنی بات یہاں تک ہے جو شیاطین، جو سلیمان کی بادشاہی کے نام پر شیاطین پڑھاتے ہیں. اب یہ جو آگے ہے سارا، یہ اسے سلیمان کی طرف منسوب کرتے ہیں، درا حالے کہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا، بلکہ اس طرح کے شیطانوں نے کفر کیا. وہ یہ جو ہے نا جملہ کا حصہ، یہ اسے سلیمان کی طرف منسوب کرتے ہیں، یہ اصل میں ایکسپلینیشن ہے. بیچ میں بات کو روک کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ سلیمان نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا. بات اگر پوری یہ نکال دیں یہ والا حصہ، تو جو بات ہے نا وہ اصل میں بات وہ ہے، یعنی کنٹینویشن میں بات وہ ہو رہی ہے، بیچ میں روک کے ایک جملہ معترضہ آ گیا. جملہ معترضہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہے جس کی ایکسپلینیشن کی اگر فوری ضرورت پڑ گئی ہے تو روک کے بات کو دے دی جائے. تو آپ اگر بات کو اس کی سیکوینس میں دیکھیں تو یہ یوں ہے کہ یہ اسے سلیمان کی طرف منسوب کرتے ہیں. یہ والا حصہ جو ہے نا، یہ شیطانوں نے کفر کیا تک یہ نکال دیں تو کیا بنے گا؟ اور پیغمبر کو ضرر پہنچانے کے لیے اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کی بادشاہی کے نام پر شیاطین پڑھاتے ہیں. وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پر اتاری گئی تھی. ٹھیک ہے، یہ بھی یہاں تک بات ہے. اس کے بعد پھر سے آگے جملہ معترضہ ہے، درا حالے کہ وہ دونوں اس وقت تک کسی کو کچھ نہ سکھاتے. یعنی بیچ میں بات کو روک کے ایک ایکسپلینیشن دے دی ہے. اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ. یہ ہم اپنی سپیچ میں بات کرتے ہیں، آپ غور کیجئے گا. یعنی بات چل رہی ہوتی ہے تو جملہ معترضہ کے طور پر کئی دفعہ مثال آ جائے گی. وہ بات کی کنٹینویشن میں اگر آپ دیکھیں تو مثال کو نکال دیں گے نا تو پھر بات کنٹینیو کر رہی ہوگی. ٹھیک ٹھیک ہے سر، تھینک یو. ٹھیک ہے. جی ناصر آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ کافی حد تک میرا کوشچن ایکچولی اسی کے گرد گھوم رہا ہے جو آلریڈی بات چل رہی ہے. تو میں شاید جو میری انڈرسٹینڈنگ بنی ہے، میں ذرا اس سینٹینس کو پڑھتا ہوں، سوری ترجمے کو پڑھتا ہوں، اور پھر میں ایک اپنا کو، یعنی ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی اس کتاب کو اس طرح پیٹھ پیچھے پھینک دیا گویا وہ اسے جانتے. یہاں پہ جو گروہ سے جب بات ہو رہی ہے، یہ بات ہو رہی ہے پریزنٹ، اس ٹائم کی ہے، یعنی جس رائٹ. وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ جی کتاب نازل ہوئی. تو اس میں سے کوئی ایک گروہ ہے جس کو بالکل. کہا جا رہا ہے کہ اس نے اس کتاب کو جانتے باوجود پیٹھ پیچھے پھینک دیا. یعنی یہ یہود کا ایک گروہ ہے، یہود کے لوگوں کا وہ گروہ کہ جو کفر کر رہے تھے. ٹھیک ہے، یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہود کے کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے نا، ان کو الگ کر دیا ہے نا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر کفار کے ایک گروہ کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ بات یہ ہو رہی ہے کہ الذین اوت الکتاب، فریقم من الذین اوت الکتاب. ٹھیک ہے، یعنی وہ، کتاب والے کتاب. ہاں، اہل کتاب میں سے ایک گروہ. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، جب ہم اہل کتاب جب ہم اہل کتاب کہتے ہیں تو اہل کتاب میں تو کرسچین اور یہود دونوں آ جاتے ہیں. جی جی. تو یعنی جب بھی یہ بات ہوگی اس ٹائم پہ، اب میں اس پریزنٹ میں جا رہا ہوں جس وقت یہ کتاب نازل ہوئی، تو یہ پھر گروہ میں صرف یہود کیوں مطلب ہم ایزیوم کر رہے ہیں؟ اس میں وہ اس کرسچین بھی کانٹیکسٹ کچھ کی ہو. وجہ سے، اس کانٹیکسٹ کی وجہ سے. اچھا، یعنی یہ جو یعنی کانٹیکسٹ ہے نا، بنیادی طور جس، پہ. جی جی، آپ فرمائیے. میں یہ کہہ رہا ہوں بنیادی طور پہ اس ٹائم پہ، یعنی مکہ اور مدینہ کے اندر جو بھی سارے لوگ رہ رہے تھے وہ یا کرسچین تھے یا یہود تھے انیشلی. ابھی لیٹ سے قرآن ہی ہے، ایسے ہی تھا. نہیں، ادھر قریش کے مشرکین بھی رہتے تھے. یعنی قریش کے مشرکین ہی تھے جو مدینہ کے لیڈرز تھے. آس پاس کے جو قبائل تھے اس میں یہود اور نصارہ کے قبائل بھی تھے. تو جس وقت مدینہ گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہود نے ان کو نقصان پہنچانے کی کوششیں شروع کر دیں. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو قرآن مجید نے ایک تو شروع سے سورہ بقرہ میں چونکہ یہود ہی کے حوالے سے بیسک بات ہو رہی ہے، اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر اوت الکتاب سے مراد بھی یہودی کا ایک گروہ ہے. فریقم من الذین اوت الکتاب، یہاں سے مراد اصل میں جنرلی سپیکنگ یہودی کا ایک گروہ ہے.
صحیح ہے، کیونکہ ایکچولی نا یہ مجھے عموماً یہ اس کانسیپٹ کی کلیئرٹی میں نا عموماً کنفیوز رہتا ہے کہ جب میں اس وقت میں اپنے آپ کو لے کے جاتا ہوں جب بھی کہیں قرآن کی آیت چل رہی ہوتی ہے، تو میرے ذہن میں جو بات یہی عموماً سوال تھی، اس کا مطلب اس وقت نیچرلی کرسچین بھی تھے، جیوز بھی تھے، اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو مشرکین بھی تھے، جس طریقے سے یہ لوگ پریکٹیکلی یعنی انہوں نے مشرکین کا مطلب یہ جنہوں نے پہلی کتاب کو بھی نہیں مانا، جو اس وقت کرسچین ہاں والی ہاں بک تھی، بالکل مشرکین بالکل ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں نا جنہوں نے بالکل جو کفر کر دیا یا whatever۔ اور یہ تینوں گروہ ہیں۔ اب اس وقت جس گروہ کی بات ہو رہی ہے وہ اس کی بات ہو رہی ہے جو اہل کتاب تھے، جن کو پتا تھا کہ یہ ایک آگے کتاب آنے والی ہے، تو ڈسپائٹ آف دیٹ انہوں نے اس کو ایکچولی ایک طرح رائٹ سے اگنور کر دیا، یہ کہنا چاہتے اگنور کر اور دیا، یہاں سے آگے جو اپنی کتاب کو اگنور کر دیا اور پیغمبر کو نقصان بھی پہنچانے کی کوشش کی۔ بالکل صحیح ہے، تو یہاں سے آگے جو بات شروع ہو رہی ہے یہ اب اس ساری ماضی کی بات ہو رہی ہے، اس طرح اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا گویا وہ اسے جانتے ہی نہیں، اور پیغمبر کو ضرر پہنچانے کے لیے یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرر پہنچانے کے لیے اب آگے حوالہ دینا شروع کر دیا یہاں سے کہ جو اس وقت سلیمان علیہ السلام کے وقت میں مختلف لوگ کیا کرتے تھے، انہوں نے وہ اس طرح سے کرنے کی کوشش کی ہے، ایسے ہی بات میرا خیال بنی۔ نہیں، یہ جو شروع کی بات ہے نا، یہ اصل میں اس وقت کے لوگوں کی بات ہے، اور اب بھی یہی ہوا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے ایک پیغمبر ان پیشین گوئیوں کے مطابق ان کے پاس آ گیا ہے جو ان کے ہاں موجود ہیں، تو یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی اس کتاب کو اس طرح اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا گویا وہ اسے جانتے ہی نہیں۔ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے، اور پیغمبر کو ضرر پہنچانے کے لیے اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کی بادشاہی کے نام پر شیاطین پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ یہ بھی انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، لیکن حوالہ سارا اب آگے چل رہا ہے کہ اس وقت کیسے وہ کیا کرتے تھے، بات ان لوگوں کس کی ہو رہی ہے، اس گروہ کی بات ہو رہی ہے، اور اس گروہ کی طرف سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرر پہنچانے کی کوشش کی بات ہو رہی ہے، رائٹ لیکن بات اس حوالے سے ہو رہی ہے کہ انہوں نے اس کو لنک کر دیا، منسوب کر دیا ایک طرح سے کہ اس وقت بھی سلیمان علیہ السلام کے وقت میں جو جن کرتے تھے ویسا ہی کرتے تھے یا کرائے جاتے تھے۔ رائٹ، یعنی یہ اسے سلیمان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہ اب صرف اس کی کلیریفیکیشن ہے اس بات کی کہ جو سلیمان کی بادشاہی کے نام پر شیاطین پڑھتے پڑھاتے ہیں، یعنی اس بات کی کلیریفیکیشن ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، شیاطین سلیمان کی بادشاہی کی طرف منسوب یہ غلط کرتے ہیں، یعنی یہ کہا ہے یہ اسے سلیمان کی طرف منسوب کرتے ہیں، درا حال کہ یہ بھی انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ اسے سلیمان کی طرف منسوب کرتے ہیں، درا حال کہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا بلکہ اسی طرح کے شیطانوں نے کفر کیا۔ ٹھیک ہے، وہ لوگ جادو سکھاتے تھے، سلیمان علیہ السلام سے اللہ کے پیغمبر جادو سکھانے کے لیے تو نہیں آتے معاذ اللہ، ٹھیک ہے نا۔ یعنی وہ رد کیا گیا ان کے اس کلیم کا یا اس اس کلیم کا جسٹیفیکیشن کا رد ہے، رد کیا گیا بیسیکلی۔ رائٹ بالکل رائٹ، اسی صحیح۔ لیے اسی کو کہہ رہا ہوں میں کہ جملہ مترجہ ہے، یعنی بات چل رہی ہے، اس میں ایک ضروری چیز بیان ہو گئی ہے جو کہ اصل بات کے حصہ نہیں ہے، بلکہ اس موقع پر یہ ضروری ہے یہ کلیریفیکیشن کہ سلیمان نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا کبھی۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً اس چیز کو اتنی امپورٹنس دی ہے کہ یہاں پر بات کو روک کر یہ بتا دیا۔ اسی طرح آگے بھی یہی ہوا ہے کہ یہ ایک تو اس چیز کے نام پر جو شیاطین حضرت سلیمان کی طرف جھوٹا منسوب کر کے لوگوں کو سکھاتے ہیں، اور دوسرا وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے کہ جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر اتاری گئی تھی۔ اب آگے اس کو بھی کلیریفائی کیا کہ وہ فرشتوں نے جو تعلیمات دی تھی تو اس میں تو انہوں نے کلیئر بتا دیا تھا کہ اس طرح کی حرکت کفر تک لے جائے گی تمہیں، اور یہ وہی کر رہے ہیں اب۔ بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا۔ اچھا چھوٹا سا ایک اور، اچھا اینڈ پہ جا کے آگے اب جب پھر بھی وہ اب بات ہو رہی ہے جب تک بابل میں دو فرشتوں کے لنک سے، تو اس لیے پھر بھی یہ ان سے وہ علم سیکھتے تھے جس سے میاں اور بیوی میں جدائی ڈالے، یہ خصوصی جی، طور پہ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ میرے دماغ میں یہ بات آ رہی تھی کہ ایک یہ اتنا آپ کی کوشش کی آواز گئی ہے کہ مطلب یہ جی، پھر سے بولیے گا، سوری بیچ میں آواز کٹ گئی تھی جی۔ اب آواز آ رہی؟ جی 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 آ رہی۔ میں میں نے کہا یہ جو اینڈ پہ ایک اس میں ترجمہ میں ہے کہ وہ علم سیکھتے تھے جس میں میاں اور بیوی میں جدائی ڈال دیں، یہ جو جی بات ہو رہی ہے ان کے پرانے حوالے سے، اس کا مطلب رائٹ، یہاں پہ کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ پبلک پورا معاشرہ جو ہے اس بنیاد پہ چونکہ چلتا ہے، تو شاید یہ سچ این ایکسٹریم ایکٹ کہ انہوں نے اس جادو رائٹ، سے مطلب ہے شروعات ایسی کی کہ میاں بیوی جدائی ڈالیں اور پھر پورا نظام خراب ہو جائے، اس وجہ سے
ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، یعنی اس کا ایک میجر غلط استعمال جو تھا، جو کہ سوسائٹی کی بنیاد ہے، ٹھیک ہے، وہ غلط ہو سکتا ہے 10 اور غلط استعمال بھی کرتے ہوں یہ. یعنی جو چیز یہاں پر ہائی لائٹ کرنی پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ فرشتوں نے جب ان کو سکھایا تو یہ تو بتا دیا کہ یہ اس کا غلط استعمال ہو سکتا ہے جو کہ تمہیں کفر تک لے جائے گا. آخرت میں کچھ نہیں باقی رہے گا تمہارا، کہ کوئی نیک عمل کام نہیں آئے گا پھر. یہ سب کچھ بتا دیا، لیکن ان کا رویہ کیا تھا کہ استعمال وہی کرنا ہے کہ جو جس سے دوسروں کو نقصان پہنچے. بالکل درست. اور بیچ میں یہ بھی کلیریفائی کر دیا کہ وہ نقصان بھی اصل میں اتنا ہی پہنچنا تھا جتنا اللہ کی طرف سے اجازت ہونی تھی. بالکل ٹھیک ہے نا. پرفیکٹ، شکریہ. تھینک یو جی. راشدہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. سر ٹھیک ہیں؟ کیا حال ہے؟ اللہ کا خیریت؟ شکر میں جی، بیٹھ جاؤں بالکل. ذرا. جی سر. سر مجھے جو لگتا ہے نا ان کا یہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورۃ سبا میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور سلیمان کو ایسی بادشاہ دی تھی حضرت سلیمان کو جو آج تک کسی کو نہیں دی. جب وہ باپ بیٹا یعنی اللہ نے جتنے انعامات کیے وہ جھکتے ہی چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہ جو شیاطین جن لوگوں کو اپنے تابع کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ شیاطین یہ جن ان کے تابع کر دیے تھے ان کی اتنی یعنی شکر گزاری کے صلے میں. تو یہ شیاطین اور جن ان کے تابع تھے اور ان کو ایسی بادشاہت ملی تھی تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید جنات جو ان کے تابع تھے نا حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ جادو ٹونے کر کے انہیں اپنے تابع رائٹ کیا تھا. یہ ہو سکتا ہے، بالکل ہو ہاں سکتا ہے، جی بالکل ہو یہ سکتا ہے. مجھے لگتا ہے اب وہی سیکھ رہے ہیں کہ اب ہم بھی وہی بادشاہت حاصل کریں اور اس کے ذریعے سے جیسے وہ میاں بیوی میں جدائی ڈالتے تھے ہم اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کے درمیان جدائی ڈالیں غلط فہمیاں پیدا کریں. تو اس وجہ سے کیونکہ آخری جو آیت ہے نا اس میں اللہ فرماتے ہیں اگر یہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ان کا ٹھکانہ ہوتا اللہ کے ہاں بہتر، کاش یہ جی جان لیتے. ہاں بالکل تو صحیح ہے. اس آیت سے پھر یہی یہ بڑا پلازیبل ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. یعنی جو بات آپ نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ تو معلوم ہی تھا نا کہ حضرت سلیمان کے قابو میں تھے بہت سارے جن، تو جب وہ تھے تو یہ اس طرح پھیلانی آسان ہو گئی بات کہ حضرت سلیمان نے اس علم کے ذریعے سے قابو کیا تھا اور اس کے ذریعے سے وہ چیز جو ہے وہ کامن ہونی شروع ہو گئی. اور ہاروت و ماروت کی جو بات ہے وہ بھی بالکل پلازیبل ہے جو آپ کی ہے. یعنی جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ یہ سارے انفرنسز جو ہم ڈرا کر رہے ہیں ان کو اور قرآن مجید کی بات کو الگ الگ رکھیں تاکہ یہ معلوم رہے کہ اس کے بارے میں تو اگر کوئی انفارمیشن آئے گی تو اس پہ دوبارہ غور کیا جائے گا. قرآن مجید کی جو انٹرپریٹیشن ہے جو سامنے ہے الفاظ ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ ایک محفوظ الفاظ ہیں نا، ان کو ہم نے سامنے رکھ لیا، جتنی بات وہ کہہ رہا ہے اس کو ہم نے سمجھ لیا ہے. اگر سمجھ لیے تو اس کے بعد اگر کچھ اس کے مطابق انفرنسز ڈرا ہو رہی ہیں تو کوئی نو پرابلم، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی سر. سر جیسے اس کی پہلی آیت ہے نا جب بھی ان کے پاس رسول ہے تصدیق کرتے ہوئے ان کتابوں کی جو ان کے پاس آلریڈی موجود ہیں تو یعنی کتابیں موجود ہیں ہمارے پاس بھی تو کتاب ہے. ہم کون سا قرآن سے دیکھتے ہیں؟ ہم بھی تو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں نا. اللہ فرماتے ہیں کتاب کو پسے پوش ڈال کے ایسے جیسے جانتے ہی نہ ہوں اس کے بارے میں پھر اس علم کے پیچھے لگ گئے. یہ دنیاوی فائدہ دنیاوی مقاصد جو ہم حاصل کرتے ہوتے ہیں تو اصل جو عظمت ہے اس سے یہ یعنی واقع کا رسول اس وقت نعمت اور رحمت ہے اور جو کتاب نازل ہو رہی ہے یہ تو بارش ہو رہی ہے رحمتوں کی تو اس رحمت کو اٹھا کے پیچھے ڈال دیا اور بالکل دنیا کے ہاں یہ عارضی جو بالکل. فائدہ ان کے اپنا جو اپنا انفرادی اور اجتماعی جو ایک ایگو ہے جو ایک انا ہے اس کو اوپر رکھ دیا اور کتاب اللہ کو پیچھے ڈال دیا. یعنی یہ کہانی ہے امتوں کی، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے. جی سر. پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی ایسے نہیں پکڑتے. اللہ فرماتے میں نے 2 فرشتے بھیج کے وہ بھی یعنی جادو ٹونے میں اتنے وہ ہو گئے تھے مست کہ اللہ تعالیٰ کو فرشتے بھیجنے پڑے. وہ فرشتے پہلے آگاہ کر دیتے تھے جیسے ہمارے پاس بھی آگاہی ہے تو وہ فرشتے بتانے کے باوجود وہ کہتے تھے نہیں ہمیں پھر بھی وہی علم سکھاؤ جو یعنی سب سے زیادہ نقصان دہ تھا، گھروں کو برباد کرنا. تو وہ سیکھتے تھے. بالکل اب بھی ایسا بالکل. تھا یہ جو
اس چیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیچھے پڑ گئے تھے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو دور کیا جائے آپ سے، جو مجھے لگا۔ رائٹ رائٹ، بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو جی، بہت شکریہ سر۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔ موہن صاحب ایک کویشچن چیٹ میں آیا عائشہ کا کہ یہ جب کہہ رہے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے کتاب کو پشت پہ ڈال دیتے تھے، یہ کون سی کتاب کی بات ہو رہی ہے، قرآن کی یا تورات کی؟ تورات کی، تورات، یعنی جو ان کی ہدایت کی کتاب تھی جس میں کہ پیشین گوئیاں موجود تھیں، اس کو اٹھا کر اگنور کر دیا اور اپنی دشمنی جو ہے، اپنی انا جو ہے، اس کو سامنے رکھ دیا۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ رافع آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ السلام علیکم۔ وہی صاحب ہاں، ایک بات میرے سمجھ میں جو چیز بھی ہوتی تھی اس زمانے میں بھی اللہ کی اجازت کے بغیر تو کوئی چیز نہیں ہوتی، تو رائٹ، جو حضرت سلیمان پہ گزر رہی تھی وہ اللہ نے اجازت دی تھی ان لوگوں کو کرنے کی، تو اس میں ہم اس بات سے کیا سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک آزمائش تھی حضرت سلیمان پہ، اور اللہ چاہتے تھے کہ حضرت حضرت سلیمان پہ کیا سلیمان گزر رہی تھی؟ نہیں، یہ جو ان کو نقصان دینے کی کوشش کر رہے تھے، تو یہ جن وغیرہ تھی، یہ اللہ چاہتا تھا کہ حضرت سلیمان اس آزمائش کے بیچ میں سے حضرت گزریں۔ سلیمان کا کہاں سے ذکر آ گیا؟ یہ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جنات شیاطین جو ہیں، یہ ان کو فالسلی اسکرائب کر کے تو یہ علم سکھاتے ہیں کہ یہ ہم نے سلیمان کا علم ہے جو ہم تمہیں سکھا رہے ہیں۔ تو حضرت سلیمان پہ ایک تہمت جیسی ڈال رہے تھے، تو یہ رائٹ، غلط کام جو کر رہے تھے، تو یہ اللہ ان کو روک سکتا تھا، اللہ نے اجازت دی کہ یہ اس طرح کی بات ان کے اوپر، حضرت سلیمان کے اوپر لگائیں، جی، تو اس سے ہمیں کیا سمجھ آتی ہے؟ مجھے یہ اس سے سمجھ ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آئی۔ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کے زمانے میں لوگوں کو اچھا اور غلط کام کرنے کی اتھارٹی دی ہوئی ہے، اور وہ جو اچھا اور غلط کام کریں گے اس سے دوسرے امپیکٹ ہوں گے، فزیکلی بھی، ایموشنلی بھی، سائیکولوجیکلی بھی، ہر لحاظ سے امپیکٹ ہو سکتے، وہ قتل بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اجازت ہی دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر آپ گولی چلا دیں گے، اگر مشیت نہیں ہوگی نہیں مرے گا آدمی۔ میں نے تو مثالیں دی تھیں اس کی، بہت دفعہ دے چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی آپ دیکھیں، اگر تو مسئلہ اللہ کی اجازت کا ہے تو اس کو ہم سوالات میں لے لیں گے۔ آیات میں کیا مسئلہ ہے یہ بتائیے؟ آیات سمجھنے میں کوئی پرابلم ہے تو ابھی اس کے اوپر بات کرتے ہیں، ورنہ یہ سوال تو آپ بہت دفعہ کر چکے نا، اور ابھی بھی کریں گی، کرتے رہیں، مجھے نہیں پرابلم، لیکن اس کو صحیح جگہ پہ رکھیں۔ یعنی آپ کا سوال یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے، یہ سوال ہے۔ جی، یہی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہاں، تو اس اس کو زمانے ہم میں ان بھی آیات سے ریلیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ آیات سے آپ وہ سوال کریں جو آیات سے نکلتا ہے۔ یہاں پر نہ حضرت سلیمان کی کوئی آزمائش کا ذکر ہو رہا ہے، نہ ان کی ڈس ریپیوٹ کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں پہ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ شیاطین ان کی طرف منسوب کر کے یہ سکھا رہے تھے، اور یہ جھوٹ ہے، یہ غلط منسوب کر رہے تھے۔ آپ کا جو سوال ہے کہ اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے، اس کو ہم اس سیشن کے اینڈ پہ یا اگلے سیشن پہ لے لیں گے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی، میں ذرا کنفیوزڈ ہو رہی تھی کہ ان کے اوپر ایک الزام لگایا جا رہا تھا، تو یہ اللہ نے اجازت دی تھی تو یہ الزام لگانے دیا، یہ کہہ رہی تھی۔ ایسا ہی ہے جی، دنیا میں جس کے اوپر بھی الزام لگ رہا ہے نا، جھوٹا یا سچا، وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی لگ رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہوئی ہے۔ اجازت ہی اس دن دے دی اللہ تعالیٰ نے جس دن یہ فیصلہ کیا کہ میں لوگوں کو اختیار دوں گا۔ اگر میں اختیار کو پابند کر دوں اس پہ کہ نہیں تم ٹھیک کرو گے تو اختیار ہے، نہیں ٹھیک کرو گے تو نہیں ہے، تو پھر اختیار ختم ہو گیا۔ تو اجازت تو اس کا حصہ ہے یہ۔ میں کسی کو گالی دے سکتا ہوں، آپ ٹرائی کر کے دیکھیں، دے سکتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت ہی سے ہو رہا ہے نا۔ ٹرائی اٹ آؤٹ، کسی کے ساتھ جھوٹ بول کے دیکھیں، یو کین ڈو اٹ۔ if you don't do it, it will be goodness on your part۔ یہ جو سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ، اس کی اینٹی تھیسس بتائیں کیا ہے آپ کے خیال میں؟ میں آپ سے کہتا ہوں نہیں، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ نہیں ہو رہا تھا،
تو پھر کیسے ہو رہا تھا؟ مطلب اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ختم ہو گیا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں ہم کیا سوچ کیا رہے ہیں؟ اینٹی تھیسس کیا ہے؟ سوچیے ذرا اس بات پہ. دس از دا کوشچن یو ہیو آسکڈ دا تھرڈ ٹائم. ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو آپ نے اگر یہ سوال ہے تو اس کو سوالوں میں رکھ لینا. ہر چیز میں جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں اس سے آپ ریلیٹ کر کے یہ سوال لے آتے ہیں. الگ کر لیتے ہیں ہم، یہ سیشن روک دیتے ہیں آج، اس سوال کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ سوال حل نہیں ہوگا آنیسٹلی، بیکاز یہ حل تو بڑی دفعہ آپ نے یہ کہا ہے کہ صحیح ہے، سمجھ میں آ گئی، پھر یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے. جی نہیں ایکچولی میں ایم سوری میں ذرا کنفیوز تھی کچھ کیا کنفیوژن ہے؟ واٹ از دا نہیں وہ کنفیوژن؟ کچھ نہیں وہ جو ایم سوری وہ پوری طرح مجھے اردو سمجھ نہیں آ رہی تھی تو آئی تھنک نہیں، آپ انگریزی میں بتا دیں سوال. کنفیوژن کیا ہے؟ میرے زندگی میں جو نقصان، جو فائدہ ہو رہا ہے، جو فائدہ ہو رہا ہے وہ اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے. جی نقصان اللہ کی اجازت کے اوپر سے ہو جاتا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دینا چاہ رہا، اور نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، ہو جاتا ہے. یہ ہو رہا ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں کچھ آپ سوچ. صحیح کہہ رہے ہیں نہیں، کیا صحیح کہہ رہا صحیح ہوں؟ کہہ رہے ہیں پلیز ٹیل آپ می صحیح کیا کہہ رہے صحیح ہیں کہہ کہ رہا ہوں. سب کچھ جو دنیا میں ہو رہا ہے نقصان فائدہ سب اللہ کی اجازت تو اللہ تعالیٰ کیوں برا ہونے دیتا ہے؟ سے آزمائش میں ڈالتا ہے ناؤ اٹ میک سینس. جی آزمائش میں کیوں ڈالتا ہے وہ؟ مجھے مشکل میں کیوں ڈالتا ہے؟ مشکل کی آزمائش کیوں ڈالتا ہے؟ ڈز اٹ میک سینس؟ تاکہ وہ نہیں وہ دیکھتا ہے کہ پھر آپ اس آزمائش کے تھرو کس طرح آپ نکل رہے ہیں کس طرح آپ یہ پھر بھی دیکھتا ہے، اللہ پہ اوکے. بھروسہ کر رہے اور بھی بہت کچھ دیکھتا ہے وہ. یہ آزمائش میرے لیے اپرچونٹی بن جاتی ہے، ہیں صبر جی صحیح ڈیولپ کہہ کرنے رہے کے ہیں لیے اپرچونٹی بن جاتی ہے. یہ اگر میرے لیے صبر کے مواقع نہیں آئیں گے، میں صبر ڈیولپ نہیں کر سکوں گا. یقین کریں آپ، ہوتا ہی نہیں صبر ڈیولپ جب تک کہ صبر کے مواقع نہیں پیدا ہوتے. ایمپتھی نہیں ڈیولپ ہو سکتی، دوسروں کے لیے درد نہیں ڈیولپ ہو سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے. انسان دیکھیے، یہ اس طرح کی بات ہے کہ آپ کے پاس جو نعمتیں ہیں نا، وہ جن کے پاس نہیں ہیں، آج تک نہیں رہیں، ان کو ان نعمتوں کا احساس ہی نہیں ہے. وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے. انسان ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھنے کے احساس لے کر دنیا میں نہیں آیا. اس کو جب یہ نعمت ملی تو اب جب چھنتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی بڑی نعمت تھی. یا جو بچہ اس میں پیدا ہوا ہے اور کبھی اس سے باہر نہیں نکلا، نہ اس کو احساس ہوگا کہ کوئی خاص نعمت ہے، اور نہ اس کو احساس ہوگا جس نے کبھی دیکھا ہی نہیں. دونوں کو ہی نہیں ہوگا. یہ تو پیدا ہی تب ہوتا ہے جس وقت یو گیٹ ایکسپوزڈ. ہماری زندگی کی یہ پرابلم ہے. جی جی صحیح آپ اس کو تو سب سے پہلے اس کو اچھی طرح سے اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا پہ مکمل کنٹرول رکھتا ہے. اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے الجبار. الجبار کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو چیز نہیں ہونے دے گا وہ نہیں ہونے دے گا، کر لو جو مرضی کرنا ہے. یعنی تم کسی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہو، یہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا ہے، یہ لوگ یہ کرنا چاہ رہے تھے، یہ کرنا چاہ رہے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہونے دیا نقصان، اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ ہی نہیں ہونے دے گا. اور بعض جگہوں پہ وہ کہتا ہے کہ وہ تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، سیپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں میاں بیوی کو، اور ہو بھی جاتے ہیں، لیکن وہ ادھر تک ہی ہوتا ہے جدھر تک اللہ تعالیٰ اجازت دے گا. یہاں پر ہونے دیا ہے. تو یہ اس کی حکمت ہے، اس کی رحمت ہے، اس کا علم ہے. وہ جدھر میں چاہتا ہے کہ یہاں پر ہو ادھر ہو جائے گا، جدھر چاہتا ہے کہ نہ ہو ادھر نہیں ہوگا. مجھے اس کی رحمت، اس کے علم، اس کی حکمت، اس کی قدرت پر بلائنڈ فیتھ رکھنا ہے. when I want to try to understand events, بلائنڈ فیتھ. میں صرف اس لیے کیونکہ میں نے اس دنیا میں خدا کی حکمت کو سمجھا ہے. اب مجھے نہیں سمجھ میں آتا جب ایک نوجوان بچہ فوت ہو جاتا ہے تو مجھے نہیں پتا کیسے کیوں فوت ہوا ہے. میں یہ فیتھ رکھتا ہوں، یقیناً کوئی حکمت ہوگی، یقیناً کوئی رحمت ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے بغیر ہو. ایسا اگر یہ بات ہے کہ جدھر مجھے سمجھ میں نہیں آئے گی میں انکار کر دوں گا. میں آپ کو بتاؤں ایک چیز کو یاد رکھیے گا، اگر فیتھ کنڈیشنل ہے نا تو یہ فیتھ ہے ہی نہیں.
سیدھی سی بات آپ کو بتا رہا ہوں. فیتھ کین ناٹ بی کنڈیشنل کہ یہ ہو جائے گا تو میں خدا کو مانوں گا اور یہ نہیں ہوگا تو نہیں، تو پھر یو ہیو نو فیتھ ایٹ آل. آپ کو اللہ تعالیٰ کو سمجھ لیں، آپ 1000 دن لگا لیں، 1000 دفعہ اس پہ سوال کر لیں، سمجھ آ گئی ہے تو اب اگر فیتھ ہے تو وہ انکنڈیشنل ہی ہو سکتا ہے. انکنڈیشنل کا مطلب ہے اب مجھے نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا، اٹ ڈز ناٹ میٹر، میں اللہ کا بندہ ہوں. مجھے آسانی ملے گی یا مشکل ملے گی، ڈز ناٹ میٹر، میں اللہ کا بندہ ہوں. میرا سر خدا کے آگے جھکا رہے گا، میں اس کی حکمت پر، اس کے عدل پر، اس کی رحمت پر، اس کے علم پر انکنڈیشنل اعتماد کروں گا. انکنڈیشنل اپنے علم اور اپنی حکمت اور اپنی سمجھ اور اپنی تکلیف اور اپنی کمفرٹ سے زیادہ اعتماد اس کے علم پہ کروں گا. اپنی خواہشات کو چھوڑ دوں گا اگر مجھے پتہ چل جائے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. جی میں سمجھ گئی، جو کچھ بھی ہوگا آپ کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے and you have to یہ سمجھ accept میں آئے گی تو اس سے کیا فرق پڑے گا، یہ بھی سوچئے گا ضرور. اینڈ پلیز کم اینڈ شیئر دیٹ انڈرسٹینڈنگ اینڈ انسائٹ دین، کہ جب مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میرے سے زیادہ حکیم، میرے سے زیادہ علم والا، میرے سے زیادہ رحمت والا وہ اگر یہ مجھے تکلیف دے رہا ہے تو اس کے نتیجے میں مجھے کیا، واٹ از اٹ دیٹ آئی ول گین، اس انڈرسٹینڈنگ سے میں کیا گین کروں گا، اس کو ذرا سوچ کے بتائیے گا. جی صحیح صحیح ہے، میں بہت سوچ کے بتاؤں گی. جی اس وقت بتائیے گا جس وقت یعنی سوالوں کے بیچ میں بتائیں. یہ ان آیتوں کا آپ کے سوال سے کوئی تعلق نہیں تھا، پلیز اس طرح نہ کریں. ڈونٹ ڈو اٹ دس وے کہ ہر چیز کو اس سے کنیکٹ کر دیں کہ جو آپ کے ذہن میں سوال ہے. ڈونٹ ڈو اٹ لائک دیٹ، دس از ناٹ رائٹ. I'm sorry, I'm very sorry for that. پھر نہیں کروں گی. جی تھینک یو. تھینک یو، ویلکم. فریہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میں نے ہاروت اور ماروت کے بارے میں پوچھنا تھا کہ کیا یہ لوگوں کو اس بات کی نالج تھی کہ یہ فرشتے ہیں جب ان سے وہ علم سیکھنے جاتے تھے؟ یہ آنیسٹلی یہ قرآن مجید نے اس کو بہت زیادہ واضح نہیں کیا. اپیرنٹلی لگتا یہ ہے کہ معلومات تھیں، یعنی تھیں معلومات، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فرستادے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ فرشتے ہیں یا نہیں، اپنے جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ان کو فرشتے جان کر لوگوں نے کیا یا وہ انسانوں کی طرح، آل دس ہیز ناٹ بین کلیریفائڈ، یہ نہیں بتایا گیا. یعنی یہ پتہ ہے کہ یہ پتہ لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ نوری علم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ودیت کیا گیا علم ہے، ان لوگوں کے ذریعے سے آ رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ انسانی شکل میں آئے ہوں، ہو سکتا ہے وہ کوئی اور صورت بنی ہو، لیکن جو بھی کچھ بنی ہوگی اٹ واز نون دیٹ دس از فرام گاڈ. ایک بات. دوسری بات یہ کہ دے وانٹ پیپل ناٹ ٹو مس یوز اٹ، اینڈ دے وانٹ دیم کہ اس کی مس یوزج جو ہے، رانگ یوزج جو ہے، وہ انسان کو کفر تک پہنچا دے گی. یہ سب انہوں نے واضح کر دیا تھا. تو اب اس کی جتنی ڈیٹیل ہمیں ان آیتوں سے پتہ چل رہی ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ وہ اگر پتہ چل جائے تو اس کے علاوہ کہ وہ کیسی صورت میں آئے تھے، تو جو آیتیں ہمیں بتانا چاہ رہی ہیں نا، اس کے لیے یہ بتانا نیسسری نہیں ہے. یہ ہماری کیوریوسٹی ہو سکتی ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ دس از رانگ، واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ یہ ہمارے اندر کی دلچسپی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے کیسے سکھایا ہوگا، وہ کس حالت میں آئے ہوں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کا جو ایک معاملہ ہے وہ یہ کہ وہ جو بات بتانا چاہتے ہیں وہ اس سے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے پھر عام طور پہ. اچھا سر، میری ایک جو انڈرسٹینڈنگ ہے، پلیز کریکٹ می، کہ وہ جو علم سکھاتے تھے وہ جادو نہیں سکھاتے تھے، وہ علم سکھاتے تھے، اور ہر علم کی طرح اس کا ایک مثبت پہلو بھی ہوتا ہے اور ایک منفی پہلو بھی رائٹ ہوتا ہے. رائٹ یہ ایبسلیوٹلی. انڈرسٹینڈنگ ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے. یہ وہ جادو نہیں سکھاتے تھے، ایبسلیوٹلی ناٹ. یعنی جادو ٹونا اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے فرشتے اور پیغمبر نہیں سکھاتے. وہ اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ بابل میں جادو کا زور بہت تھا. بیبلون میں اٹ واز اے ویری پاپولر تھنگ. تو مے بی دیز پیپل گاٹ امپیکٹڈ بائی دیٹ. ان کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کوئی علم دیا ہو. اٹس اگین اٹس این انفرنس، اٹس اے کنجیکچر. لیکن یہ معلوم ہے. وائی از دس اے کنجیکچر؟
because we are assuming and we believe that God will never through his angels teach magic or such things which God does not approve of. ठीक है, थैंक यू सर। You're welcome जी। अंबर आप अनम्यूट कर लीजिए, हम आखिरी 4 मिनट में एंटर हो गए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। सर मैंने बस यही क्लियर करना था, फरीहा ने सवाल तो कर दिया। सर मैंने यही क्लियर करना था कि ये हारूत व मारूत जो है मतलब इनके पास इल्म जो था वो लोगों को बचाने के लिए अल्लाह ताला ने इनको दिया था। यानी लोगों को जादू से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने देखिए दिया था। इसमें जो इशारे मौजूद हैं ना वो ये कि ये हारूत व मारूत पर नाजिल हुआ हुआ इल्म था, एक चीज़, यानी ये अल्लाह ताला ने हारूत व मारूत पर नाजिल किया था, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये बाबल में हुआ था। इतनी बात है जो कुरान ने बता दी है। अब हम जब इसको पीछे जाते हैं हिस्ट्री में, तौरात में या उससे रिलेटेड बुक्स में, तो वहाँ पर हमें मालूम ये होता है कि जब बाबल में ये लोग असीरी के आलम में थे तो उस वक़्त वहाँ पर जादू टोने का बहुत ज़ोर था। तो अपैरेंटली लगता ये है कि अल्लाह ताला ने अपने इन इस मुंतखब कौम को उस जादू के ज़ोर से बचाने के लिए, उसके असरात से बचाने के लिए हो सकता है कोई इल्म नाज़िल किया हो। ये अगेन दिस इज़ द फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है जी। जो चीज़ कुरान ने बता दी है, नंबर 1 वो ये है कि ये फ़रिश्ते थे, नंबर 2 ये कि फ़रिश्तों ने ये सिखाए थे, ये उलूम सिखाया था, ये इल्म सिखाया था। नंबर 3 ये कि ये बाबिल का ज़माना था। नंबर 4 ये कि फ़रिश्ते जो थे वो इसको बता के सिखाते थे कि ये इल्म एक ऐसी दो धारी तलवार है कि अगर तुमने इसका गलत इस्तेमाल किया तो तुम कुफ़र में पड़ जाओगे, बहुत ज़्यादा एहतियात करना है इससे। ये 4 चीज़ें एक्सप्लिसिटली बयान हो गई हैं। अब आप फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे ना, तो इसको सामने रखते हुए तो कि बाबल में था, बाबल के क्या हालात थे, उस वक़्त क्या वाक़यात हुए होंगे, वो आपकी तारीख़ से अगर मिल जाता है और उसको सामने रख कर जो फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, तो इट विल बी कंसिडरेबल। अच्छा जो मतलब हज़रत सुलेमान जो थे, ये कहते हैं ना हज़रत सुलेमान की तरफ मंसूब करते हैं। जी। तो मतलब हज़रत हज़रत सुलेमान ये समझते थे कि हज़रत सुलेमान जो है, वो मतलब उनके पास जादू था जिसके ज़रिए उन्होंने इनको काबू में किया हुआ था। तो कौन समझते थे? ये उसी इल्म की तरफ सर ये ये मशहूर कर रहे थे जो लोग, पढ़ते यानी था ये शयातीन ने मशहूर की हुई थी बात कि ये सुलेमान ने जो जिन्नात को काबू में किया हुआ था वो इस इल्म के ज़रिए से किया हुआ था। वो इसको हज़रत सुलेमान की तरफ मंसूब करके यानी ये अगेन दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। जो चीज़ बयान हुई है वो ये बयान हुई है कि शयातीन जिन जो हैं, शयातीन जो हैं, बल्कि यहाँ पे शयातीन जिन का भी ज़िक्र नहीं है, शयातीन जो हैं, जो बुरे ईविल मास्टर्स हैं, वो हज़रत सुलेमान की तरफ इसको मंसूब करते हैं इस इल्म को। अब अगेन फिल इन द ब्लैंक्स करें अगर, तो अपैरेंटली लगता ये है कि क्योंकि ये तो मालूम था, ये तो एक मालूम बात है कि हज़रत सुलेमान के काबू में थे बहुत सारे जिन्नात, शयातीन, बड़े-बड़े मुजरिम जिन्नात, जिसको अली ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि मुजरिम जिन्नात जो थे वो उनकी जेलों में थे। तो अब लोगों ने ये कहा कि ये जो जिन्नात को काबू कर लिया है वो ये इल्म था हज़रत सुलेमान का, जो अब नस्लन बाद नस्लन हम तक पहुंचा है। ये झूठ है, ये बात कुरान मजीद ने ये कहा है। सही। ठीक सर, ठीक है। थैंक यू सर, जी क्लियर जी। हो गया। ओके। हमारा आज का वक्त खत्म हो गया। एक हैंड हमारे पास रेज्ड है, वो हमने नोट कर लिया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पहले रेज कर दीजिएगा फातिमा, आप तो विल गो फर्स्ट। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच मोई साहब, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।